أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اوپر آج شاید درس جو ہے وہ میرا دینے کا ارادہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایسی سورہ ہے کہ جو پورے قرآن میں ہر جگہ پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے جو ہے بار بار دہرائی جانے والی 7 جو ہیں وہ عطا کی ہیں، جو سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن العظیم، جیسے سورۃ الفاتحہ کو ایک الگ ایک سٹیٹس ہے۔ لیکن بہرحال آج سورۃ الفاتحہ کے اوپر درس نہیں ہے، اور ہے بھی ایک طریقے سے وہ اس لحاظ سے کہ آج سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی ریلیشن شپ سورۃ العصر کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ایک جو ہے انالیسز ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں وہ سامنے لانا چاہ رہی تھی تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کی کوہیرنس جو ہے، ہر جگہ پہ قرآن کس طرح سے کوہیرنٹ ہے اور جڑا ہوا ہے۔ تو آپ کہیں گے سورۃ العصر کہاں سے آ گئی اور سورۃ الفاتحہ کہاں سے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ، لیکن یہ کچھ آیتیں، کچھ مضمون اس قدر جامع ہوتے ہیں اور اس قدر جو ہے مکمل ہوتے ہیں کہ you can see them everywhere۔ اگر آپ تدبر کی لینس سے دیکھیں گے تو آپ کو ساری باتیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ البتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کے باتیں جو ہیں بیان کی ہیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ذکر کریں، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ let's start with recitation، اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن پہ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کے جو میننگ ہیں اور جو معنی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے، کیونکہ ہم یہ اتنا فریکوینٹلی پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کی ذات جو ہے رحمان ہے اور الرحیم ہے، انتہائی رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والی اس کی ذات ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے جو ہے روز قیامت کا، جس دن حساب، جسے کہتے ہیں کہ جزا و سزا کے دن کا مالک جو ہے وہ رب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا رب، اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کو جو ہے صراط مستقیم پہ چلائیے، صراط مستقیم کی ہدایت ہم کو عطا کیجئے، جو سیدھا رستہ ہے، جو بیلنسڈ اپ رائٹ پاتھ ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا رستہ
جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ایسے لوگوں کا رستہ غیر المغضوب علیہم کہ جن کے اوپر جو ہے آپ کا غضب نازل ہوا، نہ کہ ان کا رستہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ بیسک جسے کہتے ہیں ایک سرسری ترجمہ سورۃ الفاتحہ کا میں نے کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، اور سورۃ العصر ایک خبر ہے جس میں خبر دی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ تو دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ لوگ جو ہیں ڈو دے ناٹ پونڈر اباؤٹ دا قرآن، یہ قرآن کے بارے میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، had it been from someone other than Allah, they would have found in it a great deal of discrepancy۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا قرآن، تو اس کے اندر یہ اختلاف پاتے، لائک کہاں پہ کوئی بات کی جا رہی تھی اور کہاں کوئی بات جو ہے کنٹرڈکٹ کی جا رہی ہے۔ اس کی آپ جو ہے اگر یہ بات کو اگر آپ دوسری طریقے سے سمجھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ قرآن مسلسل پڑھتے ہیں اور قرآن سے اس طرح سے آپ جڑتے ہیں کہ آپ ایک آیت کو پڑھتے ہیں، جیسے جس طرح سے آپ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے موتی جو ہوتے ہیں نا ایک نیکلس میں پروئے جاتے ہیں، جب موتی اگر آپ نیکلس میں پروئے جاتے ہیں تو پورا کا پورا ایک نیکلس ایک ہی ایک چیز بن جاتا ہے نا، ایک اینٹیٹی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی آیتیں جس طرح سے پروئی گئی ہیں، یہ ایک ہی نیکلس ہے، یہ اللہ کی توحید کی ہی گواہی دیتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ سورۃ العصر جس کی ہم نے لاسٹ ٹائم تفسیر کی تھی، اور جن لوگوں نے مس کی اور اٹینڈ نہیں کی، وہ جا کر جو ہے اس کا لنک موجود ہے، آپ جا کے اس کو سن سکتے ہیں۔ آج ہم سورۃ العصر کو جو ہے سورۃ الفاتحہ کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی بیسک فاؤنڈیشنل سورہز ہیں۔ ایک ہوتی ہے نا جو اساس ہوتی ہے، کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، یہ صورتیں جو ہیں یہ ہمارے فیتھ کی جو ہیں یہ بنیاد ہیں۔ تو اگر آپ جائیں پہلی آیت والعصر I swear by the time، یہ تھی نا پہلی آیت کہ قسم کھائی جا رہی تھی وقت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ وقت گواہ ہے اس بات پہ کہ ان الانسان لفی خسر، کے تمام انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ اب اس کا سورۃ الفاتحہ سے کیا تعلق ہے؟ سورۃ الفاتحہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے سورۃ الفاتحہ، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں اور ایسی دعا سکھا رہے ہیں جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر کوئی نماز ہماری ویلڈ نہیں ہوتی، اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ مس کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز جو ہے ویلڈ نہیں، وہ نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ تو ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے بڑی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جو چیز آپ کو جو ہے نا کہی جاتی ہے کہ آپ کو مسلسل all the time you are supposed to take it، کوئی ایسی دوا ہے، کوئی ایسا وائٹامن ہے، آپ کو روز لینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر اگر آپ کو پرسکرائب کر رہا ہے کہ یہ وائٹامن آپ کو روز کھانا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو ہے ہماری مستقل ضرورت ہے، کہ وہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پرسکرائب کیا؟ سورۃ الفاتحہ کو پرسکرائب کیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاتحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھولنے والی، کھولنے والی۔ فتحہ جو ہوتا ہے نا، وکٹری کو بھی کہتے ہیں، وکٹری از این اوپننگ، ہمیشہ وکٹری ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ تو لیکن فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، تو لوگوں نے کہا کیا مطلب، کیا کھولنے والی؟ تو زیادہ تر لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو کھولنے والی، کہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، obviously پہلی سورہ ہے، گیٹ پر ہے قرآن کے، تو قرآن کا دروازہ جو کھلتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے کھلتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن میں جا کے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسری آیت جو ہے کہ یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، کہ یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلی
کہ قرآن کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھولنے کی ضرورت ان تالوں پر ہے جو ہمارے دل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے جو سورہ نازل کی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور یہ سورہ کھلنے کا سے ہمارے دل کے تالے کھلیں اور ہم پر وہ ہدایت کا نزول ہو. تو سورۃ الفاتحہ اینڈ کس طرح سے ہوتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو کس چیز کی ہم دعا کرتے ہیں اس کے اندر کہ ہمیں وہ رستہ چاہیے، ہمیں وہ پاتھ چاہیے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجئے یا رب. ہمیں اس رستے کی طرف اس کی نشاندہی کر دیجئے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجئے کہ جو ہدایت کا رستہ ہو. اس کی ہم جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک راستے کی جو دعا کی جا رہی ہے، اور وہ کن لوگوں کا راستہ ہے جس کے اوپر آپ نے انعام فرمایا، انعمت علیہم. تو اب یہ پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دس سورۃ الفاتحہ ایکچولی از اے کنیکشن جو کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں ایک ڈیوائن کنیکشن ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس رستے کے ذریعے ہم کو عطا کر رہے ہیں وہ ایک اوپننگ کہ ہم اس رستے پہ چل سکیں کہ جو ہمیں رب کی طرف لے کر جاتا ہے. انعمت علیہم. تو دس از دا ڈیوائن کنیکشن دیٹ ہی وانٹس ٹو گیو اٹ ٹو اس. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک اوپننگ عطا کر رہے ہیں، اور وہ اوپننگ ان لوگوں کی ہے کہ جن کا راستہ جو ہے اپنے ان کے رب کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک راستے کی اب آپ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ میں ہٹ کے بات کر رہی ہوں، ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہی ہوں، لیکن ڈفرینٹ طریقے سے اس طرح بات کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا بیسک ٹرانسلیشن، بیسک میننگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہم جو ہے تدبر کے دروازے جو ہیں وہ کھولیں اور سوچنا شروع کریں. اور جب سوچنا شروع کریں گے تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے آپ کے دماغ کے اندر چراغ روشن ہوتے ہیں، کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ قرآن کس طریقے سے متصل ہے آیتیں. اب آپ دیکھیں والعصر، ٹائم کی جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے. اور ٹائم جو ہے فزکس میں ٹائم کیا ہے؟ اٹ از the fourth dimension of space. اب میں فزکس کی کلاس تو نہیں لے رہی ہوں یہاں پر جو پریشان ہو کے لوگ کہیں گے کہ کیا پڑھا رہی ہے اور لوگ گھبرا جائیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ رستہ ہے جانے کا، ہم ایک سپیس کے اندر ہیں. سپیس 3 ڈائمنشنل ہوتی ہے نا، کہ آپ کی لینتھ، بریتھ اور ہائٹ، کہ ہم ایک سپیس میں ہم رو راستہ مانگ رہے ہیں، وہ اپنی اورینٹیشن اپنی کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم کسی راستے کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اورینٹ کرنا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جہاں پر کھڑے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ موجود ہیں. جب تک ہم کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں تب ہمیں یہ کہاں سمجھ آئے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تو ہم ایک راستہ پوچھ رہے ہیں، اور راستہ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اورینٹیشن کرنا ان سپیس، کہ ہم جو ہیں کدھر کھڑے ہیں اور کدھر ہم جا رہے ہیں. ہم اپنا راستہ جو ہے وہ متعین کر رہے ہیں، ہم وہ راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب why is it time is called the fourth dimension of space. اب فزکس کے اس کے فارمولے کے اوپر تو ہم نہیں جائیں گے، وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ساری باتیں ہیں. لیکن میں سیدھی سے آپ سے ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ جیسے اگر کوئی آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے اور کوئی آپ کے کوئی 10 منٹ پہ کوئی کھڑا ہے آپ کے گھر کے راستے سے، بالکل گلی کے باہر کھڑا ہے، اور وہ کیا آپ کو فون کر کے پوچھتا ہے کدھر ہے آپ کا گھر، تو آپ بتا دیں کہ بھائی تم ادھر ٹرن کرنا، یہاں پر مڑنا، یہاں پہ سائن ہے سامنے جو ہے نا ادھر میرا یہ اس طرف میرا گھر ہے. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ کافی دیر گزر جاتی ہے، کافی ٹائم گزر جاتا ہے. تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے نا یہ گم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل ابھی باہر ہی کھڑا تھا، میری گلی کے باہر ہی کھڑا تھا، لیکن اتنی دیر گزر گئی، اب تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا. میں انتہائی سمپل طریقے سے یہ چیز بتا رہی ہوں کہ ٹائم جو ہے ہاؤ ڈز اٹ بیکم دا فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس، کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور اب تک یہ میرے گھر نہیں پہنچا. تو اس ٹائم کی میجرمنٹ سے مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے قریب نہیں آیا، یہ شخص جو ہے یہ تھوڑا اور دور ہو گئی، بھٹک گئے ہیں صاحب، کسی اور گلی میں نکل گئے، کسی اور طرف چلے گئے ہیں.
اور تو ٹائم از این انڈیکیٹر کہ وہ کس جگہ پہ موجود ہے، ان کا ڈسٹینس جو ہے وہ کدھر ہے. تو ٹائم سے بھی جو ہے از دا فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس، رائٹ. تو یہ جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں پہ ہمیں اس سورہ میں ہم اپنی اسپیس کی اورینٹیشن مانگ رہے ہیں، اور والعصر کیا ہے کہ ہم اس میں ٹائم کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو اورینٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ ٹائم جو ہے وہ ایک بہت تیزی کے ساتھ ایک مسلسل تیز دھارے کی طرح جو ہے وہ گزر جائے گا. یہ جو وقت جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے گزر جائے گا، اور وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. جیسے کہتے ہیں نا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اگر ہم سمجھتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں سمجھتے ہیں نہیں صحیح ہے. ٹائم از گوئنگ ٹو گو، ٹائم از گوئنگ ٹو گو. تو یا تو ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں یا وقت ہمیں ضائع کر دیتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے نا. تو سب سے پہلے جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے والعصر کی، اور ٹائم از دا فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس. ابھی اتنی ہی بات تک سمجھیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ قسم کھائی گئی کہ ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی کہ یا رب ہم کو وہ رستہ دکھائیے جو آپ کی طرف لیڈ کر سکے، تو ہمیں شارٹیسٹ پاسبل پاتھ، مستقیم جو ہے، ون آف دا میننگز اس کے اسٹریٹ پاتھ، اور اسٹریٹ لائن جو ہوتی ہے اٹ از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 points، رائٹ. سب سے جو شارٹ ڈسٹینس ہوتا ہے اس کی طرف وہ بتا دیجیے کہ ہم آسانی سے آپ کی طرف جو ہے وہ پہنچ سکیں. اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کن لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے؟ 2 لوگوں کا راستہ ہم نے کہا یا رب ہم کو نہیں چاہیے. ایک وہ جو کہ جو ہے جو مغضوب علیہم ہیں، اور ایک ضالین ہے. مغضوب علیہم کون سے لوگ ہو گئے کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ضالین کون ہو گئے کہ جو لوگ رستے سے بھٹک گئے تھے، جو لوگ جو تھے وہ بھٹک گئے تھے. اگر اب اس کو ہم کیونکہ سورۃ الفاتحہ کو ہم کس کے سورۃ العصر کے آئینے میں پڑھ رہے ہیں، تو اٹ از اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو رائٹ ناؤ. تو میں آپ کو ایک ٹریڈیشنل جو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے اس سے تھوڑی ڈفرنٹ تفسیر میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کہیں گے یہ اینڈ سے بات کر رہی ہے، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ کے اوپر کلاس نہیں ہے. کلاس ایکچولی ہے سورۃ العصر کے اوپر، لیکن سورۃ الفاتحہ کے آئینے میں. تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس لیے خسارے میں کون سے لوگ ہو گئے؟ وہ لوگ ہو گئے کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا. یہ لوگ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے، اور انہوں نے صحیح رستہ نہیں کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ ان کو اپنی خواہشات فالو کرنی تھی، اپنی امپلسز فالو کرنی تھی. اس ہدایت کا رستہ جو ہے انہوں نے گنوا بیٹھے. اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جن کو راستہ ملا ہی نہیں، نکلے تو تھے لیکن they lost their will. تو اگر آپ، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ یہ وقت جو ہے، ٹائم جو ہے، یہ انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور یہ انسان کے ڈفرینٹ جو اتار چڑھاؤ ہیں اس کی زندگی کے، وہ یہ ٹائم ہی ریکارڈ کرتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سامان لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، جو بیلٹ ہوتی ہے اس کے اوپر سامان آ رہا ہوتا ہے، تو سامان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جیسے وہ بیلٹ گزری ہوتی ہے وہ سامان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح سے انسان بھی ہے. انسان اگر اس وقت کو نہیں سمجھے تو آپ سمجھیے کہ یہ ہر چیز جو ہے آلریڈی موومنٹ میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا بھی اسٹیشنری نہیں ہے، اٹ از ان اے اسٹیٹ آف موومنٹ. ہر چیز کا اتار چڑھاؤ جو ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہیں کہ ٹائم از پاسنگ بائی، اور چاہے ہم اس چیز کا احساس کریں چاہے نہ کریں، چاہے ہم غفلت میں ڈوبے رہیں. ہم کبھی کبھی یہ غفلت انٹینشنل ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ غفلت ان انٹینشنل ہوتی ہے. جب انسان جو ہے انٹینشنلی بھی جو ہوتا ہے غفلت میں چلا جاتا ہے، رائٹ. کہ کیا انٹینشنل غفلت کیا ہے کہ بس موج مستی کرو، زندگی میں انجوائے کرو، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، تمام کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے who cares, I am having a good time. اور جو چیز بھی رستے میں آ رہی ہے میرے گڈ ٹائم کو جو کی ہنڈرنس کری اس کو اٹھا کے پھینکو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. ہمارا پارٹی ٹائم جو ہے وہ چلتا رہے، ورنہ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو یہ بھی ایک انسان کی ایک غفلت ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز سوچنا نہیں چاہتے، ہم کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتے. تو یہ مغضوب علیہم ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی انسان جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے، لوگ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ سوچنا نہیں چاہتے.
وہ سوچنا نہیں چاہتے. زندگی ان کو اس قدر لگتا ہے کہ لاچار کر دیا ہے کہ اب مجھے I don't want to think about anything. مجھے بس کوئی جو ہے بس ٹرینکولائز کر کے ہی رکھے ہر وقت, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے میں اپنے آپ کو ٹرینکولائز کروں, جو بھی میرے ایڈکشنز ہیں میں اپنے آپ کو جو ہے غفلت میں ڈالے رکھوں. تو یہ جو ہے تو لوگوں نے زندگی کے بارے میں پھر لوگوں کے فلسفے آتے ہیں کہ یہ زندگی یہ کیا ہے, یہ چاہتے ہیں سو آپ کریں, ہم کو عبث بدنام کیا, کہ جو کچھ ہوتا ہے تو یہ قدر اور جبر کے بیچ میں جو ہے نا یہ فلکچویٹ کرتی ہے. قدر کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز پہ قادر ہیں, ہم قادر مطلق ہیں. اب انسان اب بھول جاتا ہے کہ ارآہ استغنا, یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علقہ سے جو ہے کریٹ کیا ہے, کہ میں ایک معلق ایک مخلوق تھی اپنے ماں کے پیٹ کے اندر, اور میری کیا حیثیت تھی. انسان اپنی ڈیپینڈنس اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ بھول جاتا ہے, اور ارآہ استغنا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کرتا ہے کہ ہم قادرین علیہ, ہم ہر چیز پر جو ہے قادر مطلق ہیں. ہمیں کوئی روکے نہیں, کوئی ٹوکے نہیں, کوئی ہمیں نہ بولے کہ تم کو یہ پہننا ہے یا منہ پہ ماسک لگانا ہے, کسی چیز کی ہم پر کوئی پابندی نہ ہو. وہ آزادی جو ہوتی ہے, نام نہاد آزادی جو ہوتی ہے, وہ انسان کی اپنی خواہشات کا انسان ایسا غلام بن جاتا ہے کہ آزادی کے نام پر اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی. تو یہ ایک جو ہے عجیب و غریب سلسلہ ہے بٹوین قدر. اور پھر دوسرا کیا ہے, وہ جبریہ کا فلسفہ ہے کہ جو فیٹلسٹ ہوتے ہیں کہ زندگی میں کوئی چیز ہمارے کنٹرول ہی میں نہیں ہے. انسان جب کمزور ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جو وقت نے تو مجھے بالکل ہی اٹھا کر جو ہے انکیپیسیٹیٹ کر دیا, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. تو انسان بھٹک جاتا ہے, مایوسیوں کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے, اور مایوسیوں میں کے اندھیروں میں جانے کے بعد اب مجھے کوئی ایسی غفلت میں ڈال کے رکھے کہ میرے سامنے یہ زندگی, میں زندگی کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتی ہوں, میں اس جگہ پر اپنے ذہن کی نہیں جا سکتی ہوں جہاں پر مجھے یہ سب چیزوں سے ڈیل کرنا پڑے. تو اس لیے میرے ذہن کو معاف ہی رکھو, چاہے ڈرگز ہو, چاہے الکوہول ہو, چاہے شاپنگ ہو, چاہے کنٹینیوس انٹرٹینمنٹ ہو, چاہے کنٹینیوس ایسی سچویشن ہو کہ مجھے سوچنا نہ پڑے اور مجھے ڈیل ہی نہ کرنا پڑے کہ میں کس طرف جا رہی ہوں. یعنی اہدنا الصراط المستقیم is a conscious asking of اللہ سبحانہ وتعالی کہ یا رب مجھے بتائیے مجھے کدھر جانا ہے, مجھے اپنے وقت کا کیا, یہ جو ہے ٹائم از منی نہیں ہے, یہ جو وقت ہی ہے جو میرا یہ پرائم کیپٹل ہے, مجھے کدھر جانا ہے. جو مشکلیں ہیں وہ جو بھی چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن میری زندگی تو اتنی ہی ہے نا, ٹائم از گوئنگ اوے. تو مجھے اب کانشیسلی اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے کہ جتنی میرے پاس استطاعت ہے, جتنی میرے پاس قدرت ہے, تو میں اپنا رستہ کس طرح سے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ بناؤں. نہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے کنویئر بیلٹ کے اوپر سامان رکھا ہوتا ہے نا, آنکھ بند کر کے ہم بیٹھ جائیں, اب کہیں بھی زندگی لے کر جا رہی ہے, کہیں بھی جا رہی ہے, ہم بہتے چلے جائیں بس. تو چاہے ہم اس کا احساس کریں نہیں کریں, ہم تو چل رہی ہیں, ہم تو جا ہی رہے ہیں. اسی لیے تو ہے والعصر کہ جو ہے ٹائم از گوئنگ, ٹائم از ٹیکنگ یو. چاہے آپ احساس کریں, چاہے آپ سمجھیں کہ ہم کو پتہ کرنا ہے کانشیسلی اپنی زندگی کے فیصلے کرنے, یا پھر ہم نہ کریں, ہم بیٹھے رہیں ایسے. ٹائم از جو ہے وہ جا رہا ہے. تو ٹائم جو وقت جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. تو انسان جب قادر, جب مغضوب علیہم والی سچویشن ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے جو کرنا ہے تو ہم وقت کو خود ضائع کر دیتے ہیں, ہم وقت کو خود ضائع کر دیتے ہیں. اور جب انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ بالکل اس کو لگتا ہے کہ وہ مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا, تو وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے, تو وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے. تو ان اینی کیس ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے انسان سے سلپ آؤٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر. تو بٹوین قدر اینڈ جبر کے بیچ کا یہ فلسفہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو قادر مطلق سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہیں بالکل اس قدر ہماری کوئی سے ہی نہیں ہے. تو وہ پھر مایوسی کے اندھیروں میں جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر. پھر اس کے بعد جو مین جو سورہ کی جو گڈ نیوز آتی ہے وہ ہے اللہ, ایکسیپٹ. تو اب ایکسیپٹ کا جو رستہ جو ہے وہ ہمیں کس طرف لے کر جاتا ہے, صراط الذین انعمت علیہم,
اس رستے کی طرف لے کر جاتا ہے رب کے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا. اور ان کو جو ہے تو اب اگر آپ جائیں سورۃ النساء کے اوپر ہی تو وہاں پر آیت آتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو وہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. یہی دعا کی تھی نا ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کہ یا رب ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے کہ جن کے اوپر آپ نے جو ہے انعام کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو وہ اس قافلے میں شامل ہو گئے کہ جس قافلے میں وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اور یہ جو ہے کن لوگوں کا قافلہ ہے؟ نبیین کیا انبیاء اکرام کا سب سے پہلے، کیونکہ وہ تو خبر لے کر آئے تھے اس رستے کی. والصدیقین، صدیقین وہ جنہوں نے حق کو سچ کر دکھایا. حق کو سچ کر دکھایا مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو صدیقین جو ہے نا ان کو کہتے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچے لوگ ہیں. لیکن صدیقین جو ہے نا اس ہول کیٹیگری قرآن کے اندر جو جہاں جگہ آپ جا کے پڑھیں گے قدمہ صدقین ہے ان کا کہ ربی ادخلنی مدخلا صدقیوں و اخرجنی مخرجہ صدقیوں. یہ صدق جو ہے ایک مقام ہے. اور صدق کیا مقام ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کسی چیز کو سچ کر دکھانا، کسی چیز کو سچ کر دکھانا. مثلاً کیا چیز جو ہے وہ سچ کر دکھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب اسی ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ کبھی ہوتے ہیں نا کہ جیسے کسی سے آپ کوئی آپ اپنے کسی بزرگ سے بات کریں. میں جیسے مجھے بہت شوق ہے اس کا پوئٹری کا، لٹریچر کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے، ریڈنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. تو میں کبھی اپنی دادی سے بات کرتی ہوں تو میری دادی کہتی ہیں کہ اگر میرے ابا تم سے ملتے تو وہ بڑے خوش ہوتے، یا اس طرح کی وہ بات کرتی ہیں. مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شی از ویری ہیپی کہ ہماری فیملی میں یہ بڑی ویلیو تھی پڑھنے پڑھانے کی، لٹریچر کو، لینگویج کو اپریشیٹ کرنے کی. میرے ابا جو تھے وہ اس طرح کے تھے، اگر وہ تم سے ملتے تو وہ بہت خوش ہوتے. تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ جب سم تھنگ جو ویلیو جو ہماری فیملی میں تھی اس کو کسی نے اس کا پاس رکھا ہے، یا اس کو کسی کو انٹرسٹ ہے، یا اس کا کوئی لنک ہے تو وہ جوڑتی ہیں. آبویسلی میں اپنی دادی کے فادر کو تو میں نہیں جانتی، لیکن وہ جب جوڑتی ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ سرے جو ہیں وہ آپ کے مل جاتے ہیں. تو آپ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے فیملی میں، اور پھر بچے جو ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے ایڈ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھو یہ فرام آر فیملی، کہ اس نے یہ ویلیو جو ہے یہ سچ کر دکھائی. اسی طرح سے کوئی فیکٹری ہوتی ہے، اس کی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے کہ اس سٹینڈرڈ کی کوئی جو ہے وہ پروڈکٹ آنی ہے. اور جب جو ہے وہ کوئی ایسی پروڈکٹ آتی ہے جو انفیریئر کوالٹی کی ہوتی ہے تو کہتی ہے اتنی یہ تو لگتا ہی نہیں تھا، یہ تو اتنی اچھی، ان کا اتنا بڑا اچھا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ اس کمپنی سے یہ جو ہے یہ چیز آئی ہے، ان کا تو یہ سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ان کے سٹینڈرڈ کو کیا ہوا ہے. تو ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے جو یہ ہوتا ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے کہ عالم الغیب اور عالم الشہادہ کے بیچ میں ہوتی ہے، کہ اس طرح سے وہ زندگی میں جیتے ہیں، اس طرح سے وہ عالم الشہادہ میں جیتے ہیں کہ وہ عالم الغیب کی جو ہے نا وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے اعمال سے جو ہے اپنے رب کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اور ان کی جو شہادت جو ہوتی ہے، ان کی ذات جو ہوتی ہے وہ ایک شہداء علی الناس ہوتی ہے، کہ وہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہماری ویلیوز ہیں. تو وہ جو ایمان جو غیب میں ہوتا ہے اس کو وہ عالم و شہادہ میں سچ کر کے دکھاتے ہیں. ان کا جو کردار ہوتا ہے، ان کی جو زندگی جو ہوتی ہے وہ اس ایمان کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے جو ان کا جو عالم الغیب پر ان کا جو ہوتا ہے، تو اس کو وہ سچ کر دکھاتے ہیں کہ ان کو لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھو تو رب یاد آتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھو تو رب یاد آتا ہے. تو سبحان اللہ. تو یہ جو ہے صدیقین ہے، ایک مقام ہے.
ابو بکر صدیق کا جب سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پہ، سب سے پہلے اس کی صداقت کی گواہی دینے والے تھے، عالم الغیب کے باسی تھے، ایسا اور زندگی جو تھی اس کی عکاسی کرتی تھی، اس کی زندگی جو تھی وہ عکاسی کرتی تھی اس کی. تو نبیین و صدیقین و شہداء، اور شہداء جو ہیں وہ تو شہید ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنی زندگی کی ہی ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا یقین ہوتا ہے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے خاطر جو ہے دے دیتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی دے کر اس چیز کی جو ہے شہادت دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے لیے جو ہے اپنی زندگی دے رہے ہیں. بس صالحین، اور جو نیک اعمال کرنے والے، جن کی جو عامل الصالحہ جو ہے تو وہ اس قدر وہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ خود ہی صالحین بن جاتے ہیں، رائچس پیپل. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اچھے کمپینینز ہوں گے، کیا سنسیئر یہ فرینڈز ہوں گے. لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ میرے ایسے فرینڈز ہوں، لوگ تو اب تو ورچوئل ریالٹی میں رہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل جو سب سے بڑی ریالٹی ہے، جہاں پہ جو دوست ہوں گے ان سے اچھے کیا دوست ہوں گے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ یہ سرکلز کا گروپ ہے، یہ سرکل ہے. اگر تمہیں کسی سرکل میں شامل ہونا ہے، کسی سرکل کا پارٹ بننا ہے، تو یہ ہے گروپ، یہ کمیونٹی ہے، اس میں شامل ہو کے دکھاؤ. اور یہ ان کی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ جو ہے now this is the category of people جو کہ ریفلیکٹ ہوتی ہے سورۃ العصر کی طرف واپس جاتے ہیں. الا ایکسپٹ کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک گھاٹے میں ہیں اور خسارے میں ہیں. الا، اب ایکسیپشن ادھر آ گیا. اب ایکسیپشن کدھر آیا کہ الا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے. نمبر 1 یہی تھا نا. اب صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بھی آ رہی ہے. یہ جو چار جو اب اس کے بعد اللہ کے بعد جو سورۃ العصر میں آ رہے ہیں، یہ صراط مستقیم کی یہ ڈیفینیشن بھی آ رہی ہے، کیونکہ یہ انہی لوگوں کا رستہ ہے یہ جو کامیاب ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ الذین آمنو، آمنو والے کون سے لوگ ہیں. تو آپ سورۃ الفاتحہ میں آپ جائیں تو سورۃ الفاتحہ کدھر سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تمام کی تمام کائنات جو ہے وہ کیا ہے، ایک عکاسی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کی. ہر چیز ان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے. وہ ان کی جو زوننگ ہوتی ہے، دنیا میں پیر ہیں لیکن دل جو ہے اللہ کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے. دل کی زوننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو وہ اپنے آپ کو کہاں پہ اورینٹ کرتے ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ کی حمد جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو الذین آمنو کہ ان کے لیے ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی حمد، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ تحفہ دینا چاہتا تھا، اور اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اس قدر حسین، اس قدر خوبصورت، اس قدر اپنے کیریکٹر میں پرفیکٹ انسان ہے، ان کو میں کیا تحفہ دوں، ان کو میں کیا تحفہ دوں. تو اس نے جب یوسف علیہ السلام نے تحفہ کھولا تو اس کے اندر ایک مرر تھا، اور وہ مرر جو تھا وہ یہ تھا کہ یہی تحفہ ہو سکتا ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو جو دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے کس طرح سے شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو وہ مرر عطا کر دیا کہ ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو وہ مرر ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف کو، اللہ کی ثنا کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کہ ہر چیز جو ہے ایک ذریعہ بن جاتی ہے اللہ کی حمد و ثنا کا. تو الذین آمنو جو ہیں وہ لوگ ہیں جو ہر چیز میں اپنے رب کو دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، اور یہ تمام زندگی جو ہے الرحمن اور الرحیم کے بیچ میں ہے. الرحمن تمام نعمتوں کا جو عطا کی جا رہی ہیں، تمام نعمتوں کی جو بارشیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ اس کی رحمانیت ہے، اس کی رحمانیت ہے. وہ انسان خود خدا نہ بن جائے بلکہ اس کی الرحمن کو پہچانے، اس کی رحمانیت کو پہچانے کہ ہر چیز جو عطا کی گئی ہے مجھے میرے رب کے سے عطا کی گئی ہے. اور پھر جو ہے تو وہ پھر انسان جو ہوتا ہے
that opens the doorway. جو ہم کہہ رہے ہیں نا الفاتحہ، فاتحہ از ریکگنیشن آف دس ڈور وے، کہ یہ جو ہے میرا ڈیوائن کنیکشن ہے، یہ جو اوپننگ ہے کہ الرحمن کی رحمانیت ہی تو ہے، جو بارش جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اٹ از دی ریکگنیشن کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ رحمان کی رحمانیت کی وجہ سے مجھے نصیب ہو رہا ہے. تو پھر جب یہ آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے تو پھر یو اسٹارٹ گیونگ، بیکاز جتنا آپ دیتے جائیں گے اتنا آپ کو ملتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تم کو مزید دوں گا. تو جو شکر جو شخص ادا کرتا ہے وہ اس لیے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، کہ جب وہ یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں اس کو انویسٹ کرتا ہے، تو جسے کہتے ہیں نا، تو وہ تو رب خالی ہی نہیں ہونے دیتا، پھر جھولی وہ عطا ہی کرتا جاتا ہے. تو ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک رستہ کھل جاتا ہے، یہ ایک اوپننگ کھل جاتی ہے کہ جہاں سے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں. تو ایک چینلنگ ہے، ایک چینلنگ ہے. یہ فاتحہ ہے، یہ فاتحہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کو ریکگنائز کرتا ہے، اینڈ یو ڈو فار دی ادرس، اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیسز یو مور، اللہ تعالیٰ بلیسز یو مور. تو یہ ایک سائیکل جو ہے یہ بن جاتی ہے، اور ہم کیا کسی کو کیا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے سکتا ہے، اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو یہ الرحمن، اور پھر اس کے بعد جو ہے رستہ جو ہے اینڈ ریکگنیشن ہے کہ یہ تمام کے تمام رستہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. جہاں ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، جہاں ہم جو ہے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، وہ ہمیں غفور الرحیم، وہ ہمیں معاف کر دے. تو بٹوین دس الرحمن اور الرحیم ہمارا پورا کا پورا جو ہے وہ جرنی ہے، کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آ رہی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی جو ہے ہمیں اینڈ میں چاہیے ہوگی. تو یہ ہمارا اللہ کی طرف جرنی ہے. تو اس کے بعد پھر آتا ہے مالک یوم الدین، کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ دن جب وہ ہم واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، وہ دن جو ہے وہ آئے گا جو اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، کیونکہ انسان جو ہے would be held accountable. تو یہ جو ہے لوگ، ان کا ایمان ہے انسان کا اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی صفات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کا جو دن ہے یوم آخر، اس کے اوپر. تو الذین آمنوا، تو ابھی سورۃ العصر کہاں تک ہم پہنچے؟ تو الا الذین آمنوا، اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں. تو یہ نیک اعمال ہیں کیا؟ یہ نیک اعمال سورۃ الفاتحہ میں کدھر آتے ہیں؟ تو جب جو نیکسٹ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہمارا ایمان جب اللہ تعالیٰ کے اوپر اسٹیبلش ہو گیا، تو پھر ہم نے جب احساس ہمارا ہو گیا کہ ہم تو اس وقت کے دھارے پر چلتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا سفر ہے، تو کمٹمنٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایاک نعبد، کہ ہماری جو ایسی محبت، جو عبادت جو ہے ایسی محبت ہے جس محبت میں کمٹمنٹ ہے، جس محبت میں کمٹمنٹ ہے کہ میری جو جان جو ہے نا کہ وہ میری جان، میرا مال، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو پھر یہ کمٹمنٹ جو ہے یہاں پر آ جاتی ہے ایاک نعبد. اور جب یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے تو انسان احساس کرتا ہے کہ وقت is ticking away, I have to do. جو پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جو سر کے اوپر آ کے مصیبتیں ہیں، آپ کسی بھی غم کی بیوگی میں زندگی نہیں گزار سکتے، کسی بھی غم کی بیوہ بن کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ساری عمر جو ہے انسان اسی کے پیچھے جو ہے رہ جائے. کوئی بھی چیز ہے، میرا ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اپنی جگہ پر ہے، 10,000 مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم جو ہے، میرے پاس جو میرا کیپٹل ہے وہ یہ میرا مال نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، میرے یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. اٹ از مائی ٹائم، آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ گڈ. تو وہ عمل الصالحات میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. اور وہ عمل الصالحات کیا ہے؟ کہ ایاک نعبد، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ، کہ اپنی جتنی ہماری قوتیں ہیں اس کو ہم انویسٹ کر رہے ہیں گوئنگ ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ کمٹمنٹ ہے. تو یہ بلیف ان ایکشنز کیا مطلب ہوا؟ کہ اب جو ہمارا جو فیتھ جو ہے،
آمنو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں انٹو ایکشنز میں، جیسے میں نے کہا نا کہ سچا کر دکھانا ایمان کو، اپنے ایمان کو سچا کر دکھانا، تو وعملوا الصالحات یہاں پر جو ہے وہ آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق کہ ایک دوسرے کو حق کی جو ہے اس کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو، یہ کمیونل آبلیگیشن آ گئی آپ کو۔ آپ نے ہم جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو ان لوگوں کا رستہ ہے، تو انسان جو ہے سمجھ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ لوگوں کا رستہ ہے، تو اس رستے پہ نہ ہم خود چلتے ہیں بلکہ اس رستے کے آپ چراغ بنتے ہیں، اور دوسروں لوگوں کے لیے بھی آپ مشعل راہ بنتے ہیں، دوسروں کو بھی آپ اس کی ایڈوائز کرتے ہیں۔ یعنی ایک غیب میں ایمان نہیں ہے، جو ایک کلچر ہے نا جو اللہ تعالیٰ سے جو کٹ آف کر دینا چاہتا ہے، کوئی خدا ہے ہی نہیں، جو مرضی کرو یہ کرو۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے جو فیتھ ہے، جو ایمان ہے، اس کو ان کی زندگی میں اس طرح سے اجاگر ہوتا ہے کہ وہ اس کو سچ کر دکھاتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے اگزامپل آپ کو دی نا کہ اس کو سچ کر دکھانا، خود مشعل راہ بن جانا۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ وہ اب حق ہے، وہ ریالٹی ہے، تو اور اس ریالٹی کے اوپر کیا تمام چیزیں اللہ کو بلانگ کرتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ساری باتیں حق ہیں۔ اس حق کی اوپر نہ کہ خود کاربند ہونا، اس سے بڑی کیا اس کی دلیل ہوگی کہ دوسروں کو بھی جو ہے اسی راستے کے اوپر لے کر چلنا، لوگوں کو ریمائنڈ کرانا کہ یہ ایک رستہ ہے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، یہ ٹائم جو ہے اس گوئنگ اوے، اٹ از فلیٹنگ، لیکن ہم کو کس طرح سے جو ہے جڑنا ہے اللہ تعالیٰ سے مومنٹ بائی مومنٹ۔ یہ ہماری اورینٹیشن ہے ان ٹائم اینڈ ان اسپیس، ان ٹائم اینڈ ان اسپیس۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کہاں پر آتا ہے؟ صبر جو ہے اس جگہ پر آتا ہے کہ جب انسان کے تمام اختیار جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تمام اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جہاں اب مدد چاہیے، جہاں انسان کو اپنی احساس ہوتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، جیسے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی انی مغلوب فانتصر، یا رب میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، مجھ پہ تو اب مجھ سے فانتصر، میری مدد کر۔ میں نے اپنی طرف سے جب تک ان کے بس میں تھا، میں نے اتنی اس قدر جو ہے سورہ نوح اگر آپ جا کے پڑھیں تو اس میں نوح علیہ السلام کی سٹرگل کہ میں مستقل لوگوں کو دعوت دیتا رہا، میں مستقل لوگوں کو بلاتا رہا، لیکن یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر جو ہے نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ انی مغلوب، میں تو بالکل مجھ پر یہ غلبہ پا چکے ہیں، تو فانتصر۔ تو انسان اگین انسان کی جو زندگی ہے وہ کن دو چیزوں کے بیچ میں جبر اور قدر کا فلسفہ جو ہے کہ یا تو انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو قادر مطلق ہوں، مجھے تو کوئی کچھ روک کے نہیں، لیکن جو اللہ والا بندہ ہے، جو مومن ہے، وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میری جو تمام قوتیں اور طاقتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ ٹائم از فلیٹنگ اوے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ سب چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ انویسٹ کرتا ہے اپنی ٹائم کو، اپنی ٹیلنٹ کو، اپنی جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو وہ ایاک نعبدو کا جو پرومس ہے وہ یہاں پر آتا ہے۔ اور پھر نمبر 2 دوسری چیز کیا ہے؟ ایاک نستعین، کہ جہاں انسان پھر کمزور ہوتا ہے، جہاں اس کے ہاتھ پیر بند جاتے ہیں، جہاں اس کو احساس ہوتا ہے کہ انسان ہے تو ڈیپینڈنٹ ہی نا، ہے تو ڈیپینڈنٹ ہی، مطلب ایک آئی تھنک ایک ٹیڈ ٹاک کوئی تھی اور اس کے اندر کوئی ڈس ایبلڈ پرسن تھا، اینڈ دیٹ پرسن اپنی اسٹرگل کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا، اپنی ڈسیبلٹیز کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو اس نے بڑی ایک عجیب و غریب اس نے ایک بات بولی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تمام کے تمام انسان جو ہے نا وہ ایکچولی وہ ڈسیبلڈ ہیں، the only thing is they do not know it، they do not know it۔ ہماری زندگی شاید اس لیے مختلف ہے کہ ہم کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے ہماری ڈسیبلٹی کی وجہ سے، لیکن تمام کی تمام جو انسان ہیں وہ ڈسیبلڈ ہیں۔ مجھے اتنی اس کی بات وہ امیزنگ لگی تھی، سبحان اللہ،
کہ اس نے کہ وہ ایک اتنی بڑی حقیقت کی بات کر رہا تھا اور اپنی ڈسیبلٹی کو اتنی پازیٹیو لائٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اپنی ڈسیبلٹی کو اتنی پازیٹیو لائٹ میں دیکھ رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو اس بات کی آگہی ہو گئی، جس کو اس بات کا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ورنہ تو تمام انسان ڈسیبلڈ ہیں۔ اور یہ کیا سچ نہیں ہے کہ ہم ایک ایک سانس کے لیے، ایک ایک اپنی جسے کہتے ہیں کہ کام کے لیے، ایک ایک اپنی ہماری جو تمام توانائیاں، تمام قوتیں، تمام ہمارے آرگنز، تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو جینیٹک جو پرابلمز ہوتے ہیں، ایک جین جو آپ کو کتنی اگر آپ جینیٹک کوڈنگ میں جا کے دیکھیں، وہ ایک ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری انسان جو ہے وہ اس کی حقیقت ہی چینج ہو جاتی ہے، کوئی جینیٹک ڈس آرڈر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ اس قدر محبت کے ساتھ عطا کرتا ہے، اس طرح سے سیملیسلی عطا کرتا ہے، اس کی رحمانیت ہے کہ دینے والا اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ جتاتا تک نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کیا دیا ہے، کہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ تو وہ اس چیز کی بات کر رہا تھا وہ شخص کہ تمام انسان ڈسیبلڈ ہیں، ہمارے ساتھ فرق یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا ہے، باقی لوگ یہ چیز سے جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ So this is the fact کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان جو ہے وہ بہت کمزور لاچار پیدا کیا گیا ہے۔ جو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کو علقہ سے ایک معلق چیز کے ساتھ انسان کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بتائی ہے کہ ہم اس کی رحمانیت اس قدر ہے اس کے دینے والے کی کہ انسان فراموش کر بیٹھا ہے کہ وہ کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو کبھی جب قادر مطلق بھی سمجھتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو قادر مطلق بھی سمجھتا ہے، اس مومنٹ میں بھی وہ جو ہوتا ہے وہ مستقل اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ کتنے بھی فرعون کتنی بھی فرعونیت کر لیں، لیکن وہ تمام طاقتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور کتنے فقیر، کتنے لوگ جو کہ مجبور ہوتے ہیں، جو کہ ناقص کہ کمزور ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جب، تو اتنی بڑی ان کے ساتھ طاقت ہوتی ہے کہ دنیا کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ سپر پاورز ہیں، کہ وہ لوگ سپر پاورز ہیں۔ اسی لیے تو مظلوم کی دعا سے ڈرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عرش تک پہنچتی ہے، وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ دنیا ہے، اور دنیا بڑی ایک ایسی جگہ ہے جو انسان دھوکہ کھاتا ہے، جہاں پر دنیا کی چکا چوند جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایک دھوکے میں ڈال دیتی ہے، یہ الگ قصہ ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تمام کی تمام جو انسان جب انسان جو ہے وقت کے اوپر حاوی ہے، کہ وقت بڑا کہتے ہیں نا اچھا وقت، اچھے وقتوں کی بات ہے۔ اچھا وقت انسان کس وقت کو کہتا ہے؟ والعصر میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمام وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اچھا وقت ہے کہ بھئی اچھے وقتوں کی بات ہے، جب ہم بڑے اچھے وقت میں تھے، جوان تھے، اسٹرانگ تھے، یا پیسہ تھا یا وہ تھا، پھر وقت کا دھارا بدلا اور پھر انسان جو ہے اس طرف چلا گیا۔ تو جب وہ اچھے وقتوں میں جب بھی ہوتا ہے یا کمزور وقتوں میں ہوتا ہے، جب اچھے وقتوں میں بھی ہوتا ہے جب تمام قوتیں اور طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس ٹائم پر ایاک نعبد سے اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور جب وقت کی کمزوری اس کو اس ڈسیبلٹی کا احساس دلاتی ہے جو ہمیشہ سے ہی موجود تھی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احساس نہیں ہونے دیا، تو اس وقت ایاک نستعین کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے تم مدد حاصل کرو۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، وَاسْتَعِین کا ورڈ کہاں پر آیا؟ وَاسْتَعِین کا ورڈ یہاں پر آیا آپ کے پاس ایاک نستعین میں۔ جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نستعین، تو ادھر وَاسْتَعِینُوا کہ استعانت حاصل کرو، اور سورۃ العصر میں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ صبر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا کیا ٹول بتائے تھے ہم کو کہ نماز، اور نماز جو ہے وہ ایمان کی تائید کرتی ہے، اور صبر جو ہے وہ اٹس اے پریکٹیکل اپلیکیشن، جو پریکٹیکل اپلیکیشن، اور ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر میں نے کل بھی لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات کی تھی کہ جب انسان صبر کے دروازہ کھول کے انسان اس کے اندر سٹیپ ان کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ جو ہے وہ تھام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. تو اس سے بڑی کیا، تو انسان کو لگتا ہے صبر بڑی پیسو چیز ہے. صبر بڑی پاورفل چیز ہے. صبر جو ہے وہ بڑی پاورفل چیز ہے. اٹ از ناٹ پیسو، اٹ از ویری ایکٹیو، اٹس دا موسٹ ایکٹیو فورس. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہیں، آپ سوچئے تو اس سے بڑی کیا سپر پاور ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ ہو. تو صبر از ناٹ پیسو، صبر جو ہے وہ بڑی ایکٹیو فورس ہے. صبر کا جو ون آف دا میننگز آف صبر جو ہے وہ ون آف دا میننگ جو صبر کے ہیں وہ ایلو ویرا کا جو پلانٹ ہوتا ہے نا، آپ جو یوز ہوتا ہے میڈیسنل پلانٹ جو ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی جو ہے وہ صبر ہی اس کو کہا جاتا ہے، صبرن یا کیا اس کا جو ہے، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے. تو جو ایلو ویرا کا جو پلانٹ جو ہے اسکالرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے جو اوپر کا جو لیوز ہوتے ہیں نا وہ انتہائی بٹر ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں اس کے، اور اس کا جو جیل جو ہوتا ہے وہ بڑا ہیلنگ ہوتا ہے. تو صبر کی بھی یہی حقیقت ہوتی ہے کہ اوپر سے صبر بڑا کڑوا ہوتا ہے. جب صبر کرنا پڑتا ہے تو لگتا ہے یہ تو بڑے کڑوے گھونٹ پینے پڑ رہے ہیں، اور یہ تو بڑی انسان جو ہے، اور یہ صبر کا راستہ مجھے جو ہے اختیار کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو ہیل کرتا ہے اندر سے. وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو انٹرنل ہیلنگ جو ہوتی ہے وہ عطا ہوتی ہے. جس طرح سے وہ کولنگ جیل ہوتا ہے نا ایلو ویرا کا، اسی طرح سے انسان کو جو ہے وہ اس کی ہیلنگ نصیب ہوتی ہے. تو صبر جو ہے ہر لحاظ سے انسان کو جو ہے وہ صبر کرنا پڑتا ہے زندگی میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو راستہ جو ہوتا ہے وہ صبر کا راستہ جو ہے وہ مستقل ایک صبر کا راستہ ہے. کہ جب آپ کو پیچھے اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے، ود ہولڈ کرنا ہے. دو طرح کے صبر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صبر، ایک والنٹری صبر ہوتا ہے، ایک انوالنٹری صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کی دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ ایک ارادی طور پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور ایک غیر ارادی طور پہ کہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. مثلا اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ جب انسان کو اپنی ڈیزائرز کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر جب آگے جانا ہے، اللہ کی طرف راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، اس وقت انسان کو اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چیز غلط ہے، مجھے اس طرف مجھے نہیں جانا ہے. تو وہ ایک صبر کا راستہ ہوتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو ود ہولڈ کرنے کا، یہ بڑا والنٹری صبر ہوتا ہے. اور دوسرا صبر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر مشکلیں پڑتی ہیں تو وہ تو آپ کی طرف کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں بھائی، یہ تو اب زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی تھا، ان تکلیفوں سے، ان مشکلوں سے. یہ کوئی کسی کی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی کسی کے فائنینشیل کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، کوئی دکھ ایسا آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کو جھیلنا پڑتا ہے. تو اس وقت تو کہتے ہیں کیا انسان کر ہی کیا سکتا ہے، صبری کے علاوہ اور کیا چارہ ہے. تو وہ ایک انوالنٹری جو ہے آپ کے اوپر ایسی کوئی چیز مسلط کر دی جاتی ہے کہ جس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن جو ہے یہ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ول کے اوپر انسان صبر کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر جب صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پلان کے اوپر صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے لکھا ہے اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، تو آپ کا ہاتھ زیادہ پاورفل ہو گیا اللہ کے ہاتھ سے. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو یہ کر لیتے. نہیں، جس کے ہاتھ میں ہے نا چیزیں، اس سے اچھا ہاتھ کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا ہاتھ کوئی نہیں. یہ توکل ہے انسان کا، یہ توکل ہے. یہ توکل از لوکنگ فارورڈ. صبر کر کے جب انسان آپ رستے کی طرف آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ توکل ہوتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جسے کہتے ہیں نا کہ جب ایک آپ ایسی سچویشن کے اندر ہیں کہ جب آپ بھٹک گئے ہیں، ضالین، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، مایوسیوں نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے، تو اس وقت جو ہوتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کو جب کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے اور دل کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دیکھنے لگتا ہے، تو وہ صبر کا جو کی ایک سل ہوتی ہے وہ انسان کو اپنے دل کے اوپر رکھنی پڑتی ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی طرف ہی واپس جا رہے ہیں. تو صبر کے ساتھ جو ہوتا ہے اس مومنٹ میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے سورۃ التغابن میں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو گائیڈ کرتا ہے، اس کے دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھاما ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اہدنا الصراط المستقیم، اس کو سیدھا رستہ جو ہوتا ہے اس کو رستہ آگے کلیئر ہو جاتا ہے. وہ جو ایک فوگ ہوتی ہے، ایک دھند ہے جس میں وہ پھنسا ہوا ہے، وہ کلیئر ہو جاتی ہے اور اس کو رستہ نظر آنے لگتا ہے. اور جب اس کو رستہ جو نظر آنے لگتا ہے وہ توکل ہوتا ہے. وہ توکل ہوتا ہے کہ اب اس کے جو ہے اس کا جو ویژن جو کلیئر ہو جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. ورنہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان اندھیروں میں ہی رہے نا، شیطان تو یہی چاہتا ہے نا انسان اندھیروں سے رہے. لیکن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو ولی ہے ایمان والوں کا، اور اس ایمان کی روشنی سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر جو ہے وہ روشنی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ صبر کا رستہ ہے. اور صبر کی جو صبر اس کا کوئی حساب نہیں ہے اجر کا صبر کے جو ہے، کیونکہ صبر از ایکچولی پریکٹیکل اپلیکیشن آف ایمان. آپ کے دل کا جو ایکشن ہے یہ صبر جو ہے. صبر کی جو دو میں نے آپ کو وہ بتائی ہیں فارمز بتائی ہیں، اس میں جو وہ والا صبر ہوتا ہے جو والنٹری صبر ہوتا ہے وہ اس کا درجہ اور زیادہ اوپر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ون جو کہ انوالنٹری صبر ہوتا ہے. کیونکہ جو سر پہ چیز پڑی گئی ہے اس پہ تو صبر کرنا ہی پڑے گا، لیکن جب آپ کو خود صبر کے بند باندھنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے برائی سے، کیونکہ اس وقت آپ جو ہوتے ہیں اس والی سچویشن میں ہوتے ہیں نا کہ آپ قادر ہیں، آپ برائی کی طرف جا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں. دوسری سچویشن کون سی تھی کہ وہی قدر اور جبر والی بات کہ وہ تو آپ کے اوپر جبرن جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز سے مجھے فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو اس وقت بھی جو ہے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن یو آر آلریڈی ان دیٹ سچویشن. اس لیے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے محسنین میں سے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جن کا ایمان ہے، اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دونوں ایگزامپلز آپ کو ملتی ہیں. جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالتے ہیں تو وہ تو ان کا کوئی اس وقت کوئی وہی نہیں ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو وہ ایک ایسی سچویشن تھی جو ان کے سر کے اوپر لاد دی گئی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر. اور یوسف علیہ السلام نے اس حالت میں صبر کیا جو ہم امیجن نہیں کر سکتے، کہ اندھیرے کنویں کے اندر ایک بچے کو پھینک دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ہے گائیڈ کیا اور انہوں نے اس حال میں صبر کیا. لیکن جب آپ بڑے ہو گئے اور آپ جوان ہو گئے اور آپ رہ رہے تھے عزیز کے محل میں، اور اس کی بیوی جو ہوتی ہے جب ان کو برائی کی طرف بلاتی ہے تو اس وقت وہ قادر تھے یوسف علیہ السلام کے اوپر، وہ قادر تھے کہ وہ اس برائی کی طرف وہ جا سکتے تھے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو he held himself back اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس چیز سے نہ صرف نکالا بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ مجھے جو ہے یہ جو پریزن ہے، وہ جو جیل ہے وہ زیادہ عزیز ہے بجائے اس کے کہ یہ مجھے جس چیز کی طرف بلا رہی ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام کا جو صبر تھا یہ والنٹری صبر تھا، اس کا مقام اور اوپر ہے. تو صبر کی ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد جب قدرت آپ کو دی گئی ہے تو اس قدرت کو اللہ کے لیے انویسٹ کرنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. تو اپنی تمام قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے انویسٹ کرنے کا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ جب بالکل قدرتیں جو ہیں وہ انسان سے چھوٹ جاتی ہیں اور اس سچویشن میں ہوتا ہے اور اس میں جو صبر چاہیے ہوتا ہے، تو پھر اس سچویشن میں جو انسان جو صبر کرتا ہے وہ جو ہے ایسا صبر ہے جو اس انسان کو کرنا پڑتا ہے اپنے حالات کی وجہ سے، لیکن دونوں طریقوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی جڑنا ہے، ایاک نعبد میں بھی اور ایاک نستعین میں سے بھی. اور اسی طرح سے پھر سورۃ العصر میں جو ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر آج میں ختم کرتی ہوں، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ انٹرسٹنگ لگا ہو کہ دونوں صورتوں کا جو کمپیریزن تھا. جزاک اللہ خیرن.